السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شب قدر کے بارے میں۔ شب قدر یعنی قدر کی رات یا تقدیر کی رات، یہ ایک معزز اور بابرکت رات ہے جس میں سب سے پہلے قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم اس رات کو کچھ یوں بیان کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 21 سے 30 روزے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے یعنی 21 سے 30 روزے شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بے تحاشا عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ یہ بابرکت شب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے کسی بھی رات میں مل سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات مطلب ایک رات چھوڑ کر، جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس رات کا ثواب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، مطلب رات کی عبادت کرے، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آخری 10 راتوں کے لیے اس دعا کو یاد کر لیں جو کہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہنے۔ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ ان راتوں میں عبادات کیسے کرنی چاہیے؟ اس دعا کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کی کنٹینیو تلاوت کیجیے۔ جتنا بنے اتنی قرآن کریم کو اس 10 دنوں میں مکمل کیجیے۔ بہت زیادہ ذکر اللہ کیجیے، تہجد ادا کیجیے، ہر رات کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، جیسا اللہ کریم نے آپ کو نوازا ہے اس حساب سے۔ اس رات میں کیا جانے والا ہر عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس قدر کی رات کی قدر کیجیے۔ دعا ایسے مانگیں۔ اپنی دعا میں اثر پیدا کیجیے۔ اب تک سستی سے مانگا یا نہیں مانگا جانے دیا، یہ سب چھوڑ کر سنسیئرلی دعا کرنا سیکھیے۔ پکے بن جائیں اپنی دعاؤں کے لیے کہ مجھے یہ چاہیے، مطلب چاہیے۔ ایسے اپنے رب سے ضد کر کے مانگیے، رو رو کر منا لیجیے اپنے رب کو اپنی خواہشات کے لیے۔ آپ کا رب القدیر ہے، ہر دعا پوری کرنے پر قادر ہے، بس آپ کو اسے منانا آنا چاہیے۔ پورے پکے یقین کے ساتھ مانگیے، بولے اس سے کہ آپ کا اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کو نواز سکے، صرف وہی دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اسی سے چاہیے آپ کو۔ یاد رکھیے، پورا مہینہ ہم نے سستی میں گزار دیا، لیکن پلیز ان آخری 10 دنوں کی قدر کریں۔ بہت ساری عبادات، صدقات اور دعائیں کریں، ہو سکے تو نفل نمازیں بھی پڑھیں، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجات، یہ ساری نمازیں بھی پڑھیں۔ جو لڑکیاں ان راتوں میں حیض یا پیریڈز میں ہوں تو وہ مایوس نہ ہوں، آپ لوگ بھی پوری رات ذکر اللہ کر سکتی ہیں اور دعائیں مانگیں کہ یہ عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور سبھی کی اس سال سبھی دلی خواہشات اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اب ہم بات کریں گے کہ شب قدر میں ہم عبادات کیسے کریں۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہو، فوراً عبادت کے لیے بیٹھ جائیں، بغیر سستی کیے، کھا پی کر ایک دم فریش ہو کر عشاء کی نماز ادا کیجیے۔ اس نماز میں نارملی ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھتے ہیں، تو ان راتوں میں آپ کوشش کیجیے سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ قدر پڑھیں۔ پھر آپ تراویح ادا کیجیے۔ تراویح میں علم ترى والی سورہ ہی پڑھیں۔ اگر علم ترى سے نہیں آتی تو آپ کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، سورہ قدر بھی پڑھ لیں گے تو بھی چلے گا۔ اب ان نمازوں سے فارغ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیجیے۔
آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے رکھیے کہ مجھے اتنے منٹس میں اتنے پارے مکمل کرنے ہیں، جیسے آپ کی اسپیڈ ہو اس حساب سے۔ ایسا کرنے کو اس لیے بول رہی ہوں کہ جب ہم کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر سستی نہیں آتی۔ جو کچھ بھی پڑھتے جاؤ اسے پاک صاف پانی پر دم بھی کرتے جاؤ۔ اب بیٹھے بیٹھے اگر تھکن لگ رہی ہے تو کچھ کھا پی لیجئے اور تسبیح لے کر ادھر ادھر ٹہل کر تسبیح پڑھتے جائیے۔ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیے، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اب کچھ نفل نمازیں ادا کیجیے، اس کے بعد کچھ نفل نوافل ادا کیجیے۔ اگر قضا نمازیں آپ کی باقی ہیں تو انہیں ادا کیجیے۔ صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح، ان نمازوں کو ادا کیجیے۔ نفل نمازوں کے بعد جتنا ہو سکے اتنا دعا کیجیے کہ ان راتوں میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ پھر واپس قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیجیے۔ اس کے بعد ذکر اللہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو رو رو کر پکاریے، جیسا آپ اسے بلا رہے ہیں ایسے اس کو اس کے ناموں سے آواز دیجیے۔ پھر درود پاک پڑھیے اور دعائیں مانگیے۔ اگر سونا چاہو تو ہاف این آور یعنی آدھے گھنٹے کے لیے سو جائیں، پھر اٹھ کر تہجد ادا کیجیے اور بہت ساری دعائیں اس وقت مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں 27ویں شب کی۔ جب 26واں روزہ ہم افطار کر لیں گے تو اس کے بعد 27ویں شب شروع ہو جائے گی، وہ شب جس میں زیادہ تر چانسز رہتے ہیں شب قدر کو پانے کی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب میں پائی جاتی ہے، تو اس شب کی قدر کیجیے، اسے غفلت میں نہ بسر کرے، کیونکہ یہ بہت قیمتی رات ہے۔ اگر اس رات بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو کب کرائیں گے؟ تو اس رات میں جتنا بنے اتنی عبادت کریں۔ پورا مہینہ غفلت میں گزار دیا، ان راتوں کی قدر کیجیے اور ان میں بے شمار عبادت کیجیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ پیریڈز یعنی حیض والی خواتین کیا کریں اور کیسے عبادت کریں۔ تو آپ کو اداس ہونے کی اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو بھی اس رات کو عبادت میں گزارنی ہوگی۔ کیسے پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے۔ آپ اچھے سے فریش ہو کر ایک جگہ فکس کر کے بیٹھیں۔ آپ کے پاس بیج وغیرہ تو ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو تسبیح لے کر بیٹھیں اور ذکر اللہ کرنا شروع کیجیے۔ کیا کیا ذکر کر سکتے ہیں تو اس بارے میں بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اذکار کیجیے: پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، درود پاک، لا حول اور استغفار۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو کہ آپ لا تعداد پڑھ سکتے ہیں، اس کے ہر نام سے اسے پکاریں۔ شب قدر کی دعا کثرت سے پڑھیں، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دعا مانگی رو رو کر، بالکل آپ کا بھی پورا حق ہے، اللہ تعالیٰ بالکل قبول کرے گا آپ کی ساری دعائیں۔ آپ یہ سب پڑھتے رہیں گے، آپ اس طرح اذکار کریں گے تو بھی آپ کی پوری رات عبادت میں ہی شمار ہوگی انشاءاللہ۔ میری اس ویڈیو کو جتنا بنے اتنا عام کر دیجیے، ہر مسلمان تک اسے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ بے شک اس میں ثواب ہی ثواب اور خیر ہی خیر ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ کسی تک دین کی بات پہنچانا بھی نیکی کی دعوت دینا ہے۔ اسی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ ہم سب کو جنت الفردوس چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔